السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ارشد عباس آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اشد کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں سندھ کی جن جانی پہچانی شخصیت، یا بلکہ میں کچھ یوں کہوں کہ سندھ کی جان اور خیرپور کا دل ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ آج ہم جن کے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں قبلہ و کعبہ جناب سید اسد اقبال زیدی صاحب۔ آپ نہ صرف شیعہ علماء کونسل کے سینئر نائب صدر ہیں، بلکہ آپ کے زیر نگرانی کئی دینی تعلیمی ادارے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو چلیے آغا صاحب سے سوالات شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے بیٹا، خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ تو آغا صاحب سب سے پہلے تو میں شکریہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اپنا۔ تو آغا صاحب، جیسا کہ ہے کہ پاکستان کا سب سے پہلا جو کرونا کا کیمپ ہے جو کہ سکھر میں زائرین کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں آپ بھی موجود تھے، تو وہاں کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ان فرزندان اسجد اور اشد کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس اہم مسئلے پر گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا کہ بالکل تقریباً ہم نے 2 مہینے وہاں پر سکھر قرنطینہ میں گزارے ہیں۔ جب پہلا قافلہ پہنچا تو صورتحال انتہائی بدتر تھی، نہ صفائی کا نظام تھا، نہ کھانے پینے کی کوئی سہولت تھی، اور اسی طرح سمجھ لیں کہ ایک جگہ تھی بس، لیکن وہاں پر کسی قسم کی سہولت میسر نہ تھی۔ خدا کے فضل و کرم سے جب ہم نے معاملات اور مشکلات کو دیکھا اور آواز اٹھانا شروع کی، اتنی شدید نفرت کی جا رہی تھی کہ گویا کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جو لوگ آئے ہیں یہ پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں، یہ نعوذ باللہ جانور ہیں یا ایسے منفور لوگ ہیں جن سے دوری اختیار کرنی چاہیے، جس کی بنا پر ان کے اقدامات، حتیٰ کہ دیکھیے کئی مسائل میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں اس کو بالکل اختصار سے پیش کروں۔ یعنی یہاں تک مسئلہ تھا کہ اگر بڑا اعلیٰ افسر، بالا افسر کوئی جمعدار کو بھی حکم کرتا تھا کہ وہ جائے صفائی کرے تو جمعدار اندر جانے کو تیار نہیں تھا، کھانا دینے کے لیے کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، یعنی پورا نظام مفلوج ہو چکا تھا۔ بالآخر وہ زائرین وہاں سے آئے جو 18 دن، 20 دن، 25 دن، مہینہ تقریباً بارڈر پر گزار کر آئے تھے، اور پھر یہاں پر رکھا گیا ان کو، اور مسلسل جو ہے آخری جو اس کاروان کا فرد تھا تقریباً 40 دن یہ بعض افراد یہاں پر قرنطینہ میں موجود رہے۔ لیکن جب ہم نے صورتحال دیکھی، اس صورتحال کے بعد جو ہے باقاعدہ ہم نے آواز اٹھائی، اپنا جو انداز تھا، شیعہ علماء کونسل جو تنظیم تھی اس کی مضبوط آواز بنی، پریس کانفرنس کی، لوگوں کو آگاہی دے کہ اس وقت صورتحال انتہائی بدتر ہے، اور متوجہ کیا بالا افسران کو کہ اس وقت ان کی داد رسی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے رضاکار تھے وہ خود جا کے خدمت کرنے لگے، اور وہاں پر دوائیاں پہنچانی ہیں، وہاں پر کھانا پہنچانا ہے، پانی پہنچانا ہے، بسکٹ پہنچانے ہیں۔ یعنی پھر تو الحمدللہ یہ پوزیشن ہو چکی تھی کہ جو زائر بھی یا جو آنے والا بھی وہاں پہ مسافر وہاں موجود تھا، جس چیز کو طلب کرتا تھا اس کو فوراً الحمدللہ فراہم ہو جاتی تھی۔ اگر آدھی رات کو شیعہ علماء کونسل نے ایک نمبر دے رکھا تھا اور کہا تھا جب بھی کوئی مشکل ہو اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ فوراً رضاکار پہنچیں گے اور آپ کی مشکل کو آسان کر دیں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے یہ سلسلہ دور ہوا، اور تمام زائرین یا مسافرین الحمدللہ سب خیر و عافیت سے اپنے گھروں کی طرف جو ہے روانہ ہو گئے۔ تو آغا صاحب، میں آپ سے دوسرا سوال کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا حقیقتاً ملک میں کرونا زائرین سے پھیلا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر عقل مند کوئی صاحب عقل ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ جو زائرین بارڈر کراس کر کے آئے وہ وہاں پر انتظامیہ کے ہاتھ میں تھے، کنٹرول میں تھے، کوئی ایک زائر بھی باہر نہیں گیا، اور تمام زائرین کو جو صوبہ سندھ سے متعلق تھے ان کو سکھر قرنطینہ میں رکھا، جو پنجاب سے متعلق تھے پنجاب میں 2 یا 3 مقامات بنائے، اسی طرح جو خیبر پختونخوا میں تھا وہاں پر، یعنی ہر صوبے میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ بنایا گیا، وہاں پر قرنطینہ قائم کیا گیا۔ تمام زائرین اس قرنطینہ کے جو ایام تھے، دن تھے اور ٹیسٹ وغیرہ تھیں، وہ تمام مراحل پاس کرنے کے بعد جب ان کا رزلٹ نگیٹو آیا تو الحمدللہ نگیٹو آنے کے بعد وہاں گئے ہیں۔
تو اب آپ بتائیے کہ جو زائرین یا مسافرین وہاں سے آئے تھے ان کا تمام کا رزلٹ نگیٹو آیا، ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق کہ ان میں کرونا نہیں ہے، وہاں سے فارغ ہوئے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زائرین یا مسافرین کی وجہ سے یہ کرونا پھیلا ہے، یہ سراسر زیادتی ہے، ناانصافی ہے. اگر اس کو توجہ کرنی ہے تعصب کے عینک اتار کر ذرا جائے. اور ہماری تو بات رہی کمشنر صاحب سے 10ویں میٹنگیں ہوئیں، بڑے اعلیٰ افسران سے 10ویں میٹنگیں ہوئی اس مسئلے پر. تو ان کا رونا اور کہنا یہی تھا کہ یہ تو سب ہمارے کنٹرول میں ہیں، سب آئے ہیں، لیکن جو ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں 10 سے 15 ہزار روزانہ کراچی ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حل نہیں کس ملک سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. اب جو وبا پھیلے گی وہ زائرین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی سے جو ایئرپورٹ پہ اترے ہیں کراچی اور پھر ملک میں پھیل گئے ہیں. تو لہٰذا یہ سراسر زیادتی ہوگی کہ اگر اس میں زائرین کو ملوث قرار دیا جائے، کسی طرح بھی صاحب عقل اس کو قبول نہیں کرے گا. تو آغا صاحب، جیسا کہ عید الفطر میں لاپرواہی کی وجہ سے ملک میں کرونا پھیلا، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایئرپورٹ سے لوگ آئے، تو ایسے لاپرواہی کی وجہ سے عید الفطر میں جیسے کرونا ملک میں پھیلا، تو کیا عید الاضحیٰ میں بھی یہ ایسے پھیل سکتا ہے؟ تو اس کے بنا پر آپ ذرا ہمیں بتائیں گے ہماری کیا ذمہ داری ہے اس میں؟ دیکھیے، ہم تمام پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت دشمن اس طاق میں ہے کہ پاکستان مشکل میں آئے اور پاکستان کی عوام مشکل میں آئے. لہٰذا تمام پاکستانی جتنے بھی باشندے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک انفرادی عمل ہوتا ہے، ایک اجتماعی عمل ہوتا ہے. انفرادی میں انسان کی خود ذات کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اجتماعی عمل میں کے اندر پورا معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. لہٰذا عید الاضحیٰ حق ہے منایا جائے، قربانیاں کی جائیں، جو تہوار ہے اس کو اچھے انداز میں منایا جائے، لیکن تمام SOPs کا خیال کرتے ہوئے ضروری ہے. اسی طرح مراجع اعظام، مجتہدین کرام سب کے فتاوی موجود ہیں کہ جو ڈاکٹرز حضرات نے ہدایت جاری کی ہیں اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، لازمی ہے. اگر اس کی وجہ سے کوئی متاثر ہوتا ہے خدا نخواستہ اور کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے، اس پہ دیت بھی ہوگی. اور بعض علماء نے اس کو قاتل شمار کیا، یعنی حکم قتل میں وہ شخص آ جائے گا. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عید تہوار پر SOPs کا خیال کرتے ہوئے تمام ذمہ داری کے ساتھ اپنی خوشیوں منائیں اور قربانی کریں انشاءاللہ. تو آقا صاحب، جیسے کہ محرم الحرام کے حوالے سے عزاداران حسین کو کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہمارا جس طرح ہم عید الاضحیٰ کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ ایک تہوار ہے، خوشی ہے اور قربانی کا ایک سنت ہے جو ادا ہوتی ہے، اسی طرح ایک سنت عزاداری ہے کہ جو محرم الحرام اور سفر میں ادا ہوگی. انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز میں عزاداری ہوگی، اپنے جس انداز میں ہوگی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن پھر عزاداران مظلوم کربلا سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ تمام SOPs کا خیال کریں، وہ تمام ان ہدایت کا خیال کریں تاکہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو، ماتمداروں کو یا پاکستانی باشندوں کو اس وبا سے محفوظ کر سکیں اور اپنی عزاداری بھی اچھے انداز میں کر سکیں انشاءاللہ تعالی. تو آغا صاحب، جیسا کہ آپ نے ایک سماجی ادارہ کھولا ہے جس کا نام ہے BDC، تو اس حوالے سے ناظرین کرام کو کچھ فرمائیے. دیکھیے، ہم الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے کام تو کافی عرصے سے کرتے آ رہے تھے، اور یہ BDC کو انہوں نے قائم کرنے کے بعد الحمدللہ ہم نے 3 پوائنٹس پہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا ہے. ایک ہے تعلیم، دوسرا ہے صحت، تیسرا ہے روزگار. تعلیم اور صحت پر الحمدللہ اس وقت کافی ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور سلسلے کو اور بڑھا رہے ہیں. روزگار کے حوالے سے ایک خیرپور کے اندر ہم ایک نقطے پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگر جائزہ لے رہے ہیں، اگر اس کو اختتام ہم کر جاتے ہیں اور جائزہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ، ہم بہتر انداز میں روزگار فراہم کریں گے. میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، صرف وقت شاید زیادہ ہو گیا لیکن تھوڑا اشارہ کروں کہ تعلیم کے حوالے سے الحمدللہ اس وقت ہمارا درگاہ عدم سلطان تحصیل کوڈی جی، وہاں پر علی ماڈل اسکول ہے کہ جہاں پر نہ پانی کا انتظام تھا، نہ صحت کا انتظام تھا اور نہ ہی کسی قسم کی تعلیم کا انتظام تھا. الحمدللہ اس وقت وہاں کا ماحول جو تعلیم سے دور تھا، شعور نہیں تھا، اس وقت پوری کوشش بعد 3 سال کے عرصے میں جو کام کیا ہے، 200 کے قریب بچے الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کی تعلیم بالکل مفت ہے.
ان کو یونیفارم مفت دی جاتی ہے, شوز دیے جاتے ہیں, اسکول بیگس دیے جاتے ہیں, روزانہ ان کو ریفریشمنٹ دی جاتی ہے. اسی طرح ان کے لیے پانی کے لیے ہم نے سولر سسٹم لگایا ہے, فلٹر پلانٹ قائم کیا ہے تاکہ بچے جو ہے وہ بیمار نہ ہوں اور پانی ان کو صاف مہیا ہو سکے. یہ تعلیم حوالے سے اور دیگر اساتذہ سے, پروفیسر سے, ڈاکٹر حضرات سے ہماری نشستیں جاری ہیں. انشاءاللہ ہم کچھ مراحل کو اور آگے طے کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ جس وقت طے کرنے کے بعد میں اناؤنس کریں اس کو. اور دوسرا نقطہ ہے میڈیکل کے حوالے سے. میڈیکل کے حوالے سے ہم 2-3 پوائنٹس پہ کام کر رہے ہیں. ایک ہمارا کام ہے ایمبولنس کے حوالے سے. الحمدللہ ایک ایمبولنس پہنچ چکی ہے BDC کی, اور امید ہے کہ محرم سے پہلے انشاءاللہ دوسری ایمبولنس بھی خیرپور میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی, اور اس ایمبولنس کے ذریعے خود خیرپور کے شہریوں کو بلا تفریق انشاءاللہ ان کی خدمت کی جائے گی. اور دوسرا نقطہ جو اس میڈیکل کے حوالے سے ہے وہ ہے صاف پانی مہیا کرنا. اس وقت ہم ضلع خیرپور کی مختلف تحصیلات میں نلکے لگا چکے ہیں میٹھے پانی کے, پائپ لائن بچھا رہے ہیں, اور مسلسل کام آج بھی کسی علاقے میں بچھا کر آئے ہیں. اسی طرح اور بھی کئی درخواستیں آئی ہوئی ہیں. یہ پانی کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا. میں اسی پروگرام کے توسط سے آپ حضرات سے گزارش کروں گا, آئیے اس کار خیر میں اس BDC کا تعاون کریں تاکہ ہم صاف پانی مہیا کریں, اچھی تعلیم مہیا کریں. پھر روزگار کے حوالے سے ہم ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں اور ایک انداز بنا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہترین روزگار فراہم کریں گے اور عزت مندانہ روزگار فراہم کریں گے تاکہ جو غریب ہے وہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اپنے پاؤں پر انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا ہو جائے. تو بہت بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. نہیں بیٹا, ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ اتنے اہم موضوعات پر جو ہے وہ آپ ویوز لے رہے ہیں اور تاثرات لے رہے ہیں. بالآخر یہ بھی جو ہے ایک اپنا سبب بنے گا کہ لوگوں تک پیغام پہنچے. میں اسی لیے ناظرین سے گزارش کروں گا ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ انہوں نے بڑی ہمت کی ہے, اچھے سوالات مہیا کیے ہیں, اور اسی طرح مختلف موضوعات پہ جو ہے یہ تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, اور اسی طرح روزگار کے حوالے سے اس چیز کو ایک مرتب کریں اور سوالات کریں تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو. لہٰذا ان دونوں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے ان کا حوصلہ بلند ہو اور یہ اچھے طریقے سے معاشرے میں خدمت بھی کر سکیں. اور عزیزان گرامی, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا. تب تک کے لیے میں ارشد عباس آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.